بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کچھ خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، پولیٹیکل سچویشن بھی اور نیب آرڈیننس بھی، اور حکمراں اتحاد پاکستان مسلم لیگ کاف ایک بار پھر ناراض دکھائی دیتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہمارے پاس موضوع ہے وہ ہے جناب معاشی پہیہ چلانے کے لیے آج اہم فیصلے کیے گئے اور لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ موسٹلی لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، سوائے چند چیزوں کے ابھی تک اس کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اور وہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ، ریلوے اور فضائی سروس یعنی کہ فضائی پروازیں، ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا۔ باقی تمام کاروبار کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے آج اس کا اعلان کیا، اور انہوں نے بتایا کہ 9 مئی سے پرسوں سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن ختم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا، کل سے نہیں کھل رہا، سیٹرڈے سے انشاءاللہ پرسوں سے لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں فیزز کے اندر۔ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا، یہ سارے صوبوں کے ساتھ ایک ایک چیز ڈسکس ہوئی، اور ہم نے سب کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ حالانکہ پاکستان میں جو کرو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے، یعنی جو ہمارے جو اموات ہیں، جو ہماری فوتگیاں ہیں، وہ بڑھ رہی ہیں۔ یہ ہے خطرہ کہ کرو اوپر جا رہی ہے، تو یہ ہو بھی سکتا ہے۔ تو یہ لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت۔ محنت کش لوگ ہیں جو ہر روز محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، سفید پوش مشکل میں ہیں۔ کئی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو، ہمیں یہ خطرہ ہے آج کہ بند ہی بالکل نہ ہو جائے۔ ان میں سے کئی اس کے بعد جب لاک ڈاؤن کھولے تو یہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے، اس کا ہمیں خطرہ ہے۔ یہ بات وزیر اعظم کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا، اور 9 تاریخ سے یعنی کہ پرسوں سے، اور ان وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا ابھی تک جو ہے کرو جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے، اور یہ بات ان کی درست ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر چوہدری صاحب کی طرف چلتے ہیں، کہ پاکستان میں جی کرونا وائرس مریضوں کی تعداد 24,073 ہو چکی ہے۔ 1,323 گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید پازیٹیو کیسز آئے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں اموات جو ہیں وہ 38 ہو گئی ہیں، اور وائرس سے اموات کی تعداد اب تک 546 ہو چکی ہے۔ کل 40 تھی اور آج 38 اموات ہوئی ہیں۔ تو جس بات کی طرف وزیر اعظم اشارہ کر رہے تھے، اور ڈاکٹرز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ کرو اوپر جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ اپنا رحم کرے، اپنی کرم کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بااختیار ہیں، سب کچھ ہیں بلکہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت چوہدری صاحب آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ ایک طرف یہ کرونا وائرس، لاک ڈاؤن، اور دوسری طرف جو سفید پوش لوگ ہیں، کم آمدنی والے لوگ ہیں، خاص طور پہ ان کا روزگار، کیونکہ ہماری ریاست میں تو اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ 22 کروڑ لوگوں کو لک آفٹر کر سکے۔ اس لیے آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، آج جو فیصلہ کیا گیا وہ تو تقریباً اسی کی شکل ہے جس کا پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے 26 فروری کو پہلا کیس آیا اور 13 مارچ کتنی مارچ کو لاک ڈاؤن کیا تھا۔ وہ جو ڈھیلا ڈالا لاک ڈاؤن تھا وہ مزید ڈھیلا ہے، کسی اصل یعنی حقیقی معنوں میں پاکستان میں کسی سٹیج پر لاک ڈاؤن نہیں ہوا۔ میں یہ بار بار آپ کو یہی ریپیٹ رہا ہوں، یہ صرف باتیں ہوئی ہیں۔ یہاں 3 بڑی نااہلیاں سامنے آئی ہیں، ساری وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک پیج پر نہیں ہیں۔ جن فتوحات اور فیسلٹیز کا صابر شاکر کے اور غلام حسین کے ذریعے اعلانات کیے جاتے ہیں، ہم نے ادھر بھی بنا دیا، ادھر بنا، ادھر حرام ہے کسی قسم کی بھی کسی جگہ سے بھی خیر کی کوئی خبر آئی ہو۔ کسی شہر کا میں نے پتہ کیا، انہوں کا لوگ رو پیٹ رہے ہیں، پانی کھانا ان کو نہیں ہے، چائے ان کو نہیں ہے، میل ملاقات کا کوئی انتظام نہیں ہے ان سے، اور جو ہوٹلوں میں ہے وہ وہاں بائی ٹبائی ہو رہی، یعنی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوئی۔ اور نمبر 3، آج بھی دے آر ناٹ آن سیم پیج۔
اور اس طرح ایک بات پرسوں اگر بغیر تیاری کے آپ نے لاک ڈاؤن کیا تھا، بغیر تیاری کے آپ لاک ڈاؤن لوز کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ سوائے یہ کہ اللہ پاک ہم پر رحم کر دے، مجھے اور کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ آپ مجھے بار بار مجبور کرتے ہیں۔ ہاں شاہ صاحب آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن اس وقت جتنے آج جو فیصلے اناؤنس کیے گئے، آپ کے نظر چیز ٹھیک ہی ہے، انہوں نے سنیں میری بات، آج جو فیصلے کیے گئے میں سن رہا ہوں، پھر مجھے اس کا جواب دے دیں۔ شاہ صاحب مثلاً بتائیے میں کہہ رہا ہوں لاہور، سیالکوٹ، کراچی، اندرون سندھ، بلوچستان، جدھر مرضی انہوں نے یہ بنائے ہوئے ہیں کوارنٹائن اور لوگوں کو ٹیسٹنگ، ہم نے ہر جگہ ہی رو رہے ہیں لوگ۔ ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا ناظرین کو کہ چوہے صاحب جن اضلاع میں اچھے افسر ہیں، اچھا ڈپٹی کمشنر ہے، اچھا کمشنر ہے، وہاں پہ انتظامات بہت اچھے ہیں، جیسا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اسلام آباد میں اب تک کس اچھے طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور ان کی ٹیم یہ ہر ضلع میں جس ضلع میں آپ کو اچھے ملیں گے، جو پین لیتے ہیں وہاں پہ انتظامات بہت اچھے ہوں گے، اور جو نہیں لیتے اور جو نیچے افسروں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کے وزرائے اعلیٰ کہاں ہیں؟ جی وزرائے اعلیٰ آپ کے چیف منسٹرز کہاں ہیں؟ تو چیف منسٹر صاحب وزٹ کر رہے ہیں، اور وہ کیا کریں؟ کون سا چیف منسٹر کر رہا ہے؟ پنجاب والا بھی میدان میں ہے، سندھ کا بھی میدان میں ہے، اور کے پی کے کا بھی میدان میں۔ وہ میرا خیال ہے اپنے سیاسی کوارنٹائن میں گھسے ہوئے ہیں۔ چلیں اسد عمر صاحب کو سنواتے ہیں، انہوں نے یہ آج واضح طور پہ کہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہے اس کے اثرات دیکھے گئے ہیں۔ آج جتنے بھی فیصلے کیے گئے وہ متفقہ طور پہ کیے گئے، اور جن پہ سب صوبوں اور وفاق کا اتفاق تھا، صرف وہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ اسد عمر صاحب کو سن لیں، وہ خود بتا رہے ہیں۔ آج بھی جو فیصلہ ہوا اس کی پہلے ایک ہفتہ باقاعدہ تیاری کی گئی، مختلف جو وزراء تھے انہوں نے اپنے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس تھے صوبوں کے اندر ان کے ساتھ مشاورت کی۔ کل صبح تمام چیف منسٹر صاحبان کو نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں بلایا، اور اس سے ایک دن پہلے ہم نے جو ہماری تجاویز تھیں وہ ان تک پہنچا دیں۔ سیر حاصل بحث ہوئی، اور اس بحث کے نتیجے میں جو تجاویز تھیں اس کے اندر تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ آج جو ہے این سی سی کے سامنے فیصلے رکھے کہ جن کے اوپر اتفاق رائے تھا، اور ساتھ ہی ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ ہم نے وہ بھی دوبارہ رکھا کہ وزیر اعظم شاید اگر آج چاہتے تو اپنا آئینی طاقت استعمال کر کے وہ صوبوں کے اوپر مسلط بھی کر سکتے تھے اپنا فیصلہ، لیکن انہوں نے پہلے دن سے یہ سوچ نہیں رکھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سارا ملک ساتھ چلے۔ یہ آپ نے سنا چاہیے صاحب، جن چیزوں پہ اتفاق تھا ان کا آج اناؤنسمنٹ کی گئی، اور ٹرانسپورٹ نہیں کھولنی تھی، صوبے نہیں مانے، اس لیے وزیر اعظم نے بھی اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال نہیں کیا۔ ریلوے پہ صوبوں کا اتفاق نہیں تھا، پبلک ٹرانسپورٹ پہ اتفاق نہیں تھا، جہازوں پہ جو فضائی سروس ہے اس پہ بھی اتفاق نہیں تھا۔ یہ تین کام نہیں کیے گئے، اور جن پہ اتفاق تھا ان کا اعلان کر دیا گیا۔ تو اگر آہستہ آہستہ یہ سیم پیج پہ آ رہے ہیں، نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹر پروونشل جو ٹرانسپورٹ ہے وہ کھول دی جائے گی ہفتے کے اندر۔ تو سر وہ جب اتفاق ہوگا، جب انتظامات ہو جائیں گے، جب ایس او پیز طے ہو جائیں گے تو تب کھول لیں گے نا، اس سے پہلے تو نہیں نا۔ یہ آج ڈسکشن ہوئی، آج اتفاق نہیں ہو سکا، اس لیے آج اعلان نہیں ہوا۔ جب اتفاق ہو جائے گا تو اعلان بھی ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ایک ہفتے بعد کچھ کام ہونے ہیں، کوئی 2 ہفتے کے بعد ہونے ہیں، کوئی 3 ہفتے کے بعد ہونے ہیں، اس زندگی نے تو معمول پہ آنا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا سن لیں، وہ خود بتا رہے ہیں کہ جو مسائل ہیں ان کا۔ جس چیز کے اوپر ہمارا ابھی تک پوری طرح اتفاق نہیں ہے وہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہمیں اس لیے کھولنی چاہیے کہ یہ ایک عام آدمی کو فائدہ کرے گی، ایک غریب آدمی کو فائدہ کرے گی جو کہ کوئی روزگار ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہو، لوگ مجبوریوں میں جاتے ہیں، تو ان کے لیے میرا خیال تھا کہ ایس او پیز کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کھولیں۔ سپریم کورٹ کے بھی ان کی بھی یہی رائے تھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو کھولنا چاہیے، ریلوے کو خاص طور پہ، کیونکہ ابھی صوبوں کو خدشات ہیں، اور ہم کوئی فیصلے نہیں کرنا چاہتے جب تک سارے صوبے خود آن بورڈ نہ آئیں۔ این سی او سی ہے،
اس کے اندر میں نے ان کو اسد عمر کو کہا ہوا ہے کہ سارے صوبوں سے کنسلٹیشن رکھیں, ہر روز اس کے اوپر بات کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے عام لوگوں کی زندگی آسان کریں پبلک ٹرانسپورٹ کو چلا کے. یہ آپ نے سنا جناب, وزیر اعظم عمران خان خود بتا رہے ہیں, ہر بات کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور ٹرانسپورٹ بھی ظاہر ہے ایک نہ ایک دن کھلی جائے گی. لیکن چوہے صاحب ایک بات جو وزیر اعظم نے کہی کہ لاک ڈاؤن تو ہم ختم کر رہے ہیں لیکن خطرے کی گھنٹیاں ابھی بھی بج رہی ہیں اور ہمیں حفاظتی انتظامات اور حفاظت خود کرنی ہے, احتیاط کرنی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں ذرا سن لیں. اب جو اگلا فیز آ رہا ہے, یہ ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں اس فیز میں, اس میں آپ کا, میرے پاکستانیوں, آپ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا. اب یہ آپ پہ ذمہ داری ہے, آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. یہ اگر ہم اس قوم نے اس مشکل مرحلے سے نکلنا ہے تو یہ ہم ڈنڈے کے زور سے, حکومت آپ کو نہیں کہے گی کہ آپ یہ نہ کریں, آپ تراویح میں اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے فاصلے نہیں رکھے. گورنمنٹ یہ نہیں جا کے کہے گی فیکٹریوں میں, آپ کتنی فیکٹریوں میں جائے گی, کیا کیا کام کر سکتی ہے پولیس, اور پھر پکڑ کے کیا ہم جیلوں میں لوگوں کو ڈالیں گے, اور جیلوں کے اندر کیا ادھر پہ ان کے پھر ہم ٹیسٹ کریں گے کہ جی یہ جو اندر جیلوں میں لگ گیا. یعنی یہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. اگر ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے, آپ سب نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. عوام کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. ڈنڈے کے زور پہ کچھ نہیں ہو سکتا, نہ ہی گورنمنٹ ڈنڈا استعمال کرنا چاہتی ہے, نہ ہی 22 کروڑ عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنا چاہتی ہے. چوہے صاحب بات تو وزیر اعظم کی صحیح ہے کہ اب اگر عوام کو خود کو بھی اب احتیاط کرنی چاہیے اور کوآپریٹ کرنا چاہیے, اور از خود جو پابندیاں ہیں وہ لگانی چاہیے اپنے آپ پہ. لیکن آپ کے ہاں کسی قسم کا معاشرتی سیٹ اپ نہیں ہے. پہلے یعنی سارے لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ اس محلے میں کون بھوکا سو رہا ہے, کون یعنی جس کی کوئی چھت نہیں ہے, کوئی پرسانے حال نہیں ہے, اس کے پاس جاب نہیں ہے, یہ گنڈا ہے, یہ شریف آدمی ہے, یہ نمازی ہے, یہ فلانا ہے. آج تو آپ نے کام ہی چھوڑ دیا ہوا ہے. اس پر اب یہ سوشل موبلائزیشن والی بات جو ہے نا آپ بھول جائیں. یہاں ڈنڈا پیر بگڑیا تگڑیا تھا. میں نے آپ کو پہلے دن سے کہا کہ آپ کو کرفیو لگانا پڑے گا یا ایک وارننگ دے دیں کہ بھئی یہ کرو اور یہ نہ کرو. اگر نہ ہوا تو پرسوں صبح کھولنے کی بجائے سارا کوئی بند میں کروں گا. آپ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. تو چوہے صاحب بات یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں کیوں آج کل ڈنڈے کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں, اور ڈنڈا آپ کو کیوں پسند ہے. 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, اور یہ پہلے 22 کروڑ عوام کے تحفظ کے لیے چند بندوں کو اگر آپ کو جیل میں ڈالنا پڑتا ہے تو کیا قیامت آ جائے گی. چوہے صاحب آپ نے یہ کہا کہ جو جان بوجھ کر وائلیشن کر رہے ہیں, آپ نے کہا ہمارا معاشرتی سیٹ اپ نہیں ہے. مضبوط ترین خاندانی نظام پاکستان میں ہے ابھی بھی. اس گئے گزرے دور میں بھی مضبوط ترین معاشرتی خاندانی نظام پاکستان کا ہے. آپ پوش ایریاز کی بات کر سکتے ہیں جہاں پہ بڑے بڑے بنگلوز ہیں, ان کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کے رائٹ لیفٹ کون ہے یا تیسرے گھر میں کون ہے, اور وہاں پہ آمدنی کس چیز سے آ رہی ہے. لیکن جو ہمارے محلہ سسٹم ہے, ہمارے چھوٹے شہر ہیں اور دیگر علاقے جو ہیں, وہاں پہ تو دیہات ہیں, گاؤں ہے, وہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں پہ تو ابھی بھی ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آج چوہے صاحب آج میں لگتا ہے تو روزہ زیادہ لگ گیا ہوا ہے. ذرا وزیر اعظم عمران خان کا ایک اور شارٹ سنوائیں جی. آپ قائق بتا رہا ہوں, آپ روزے کی طرف چلے گئے ہو. شارٹ سنوائیں جی وزیر اعظم صاحب کا. کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ پھر سے ایک تیزی سے اگر اوپر سپائک آ گئی, مطلب کہ ایک دم کیسز بڑھ گئے اور لوگوں نے احتیاط نہ کی, تو ہمیں تو پھر سے بند کرنا پڑے گا. اس کا سب سے بڑا نقصان عام لوگوں کے اوپر ہوگا, غریب لوگوں کے اوپر ہوگا. یہ چوہے صاحب دیکھیں, یہ وزیر اعظم عمران خان اور جو قومی رابطہ کمیٹی ہے, جو NCOC ہے, وہ بھی اسی معاشرے میں لوگ رہتے ہیں, اسی معاشرے میں وہ رشتے بستے ہیں, ان کے خاندان ہیں, تو ان کی بھی نبض پہ تو ان کے پاس ہاتھ ہے نا. ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم نے یہ کام کرنا ہے. ایک کرونا ہے, دوسرا بے روزگاری ہے, تیسرا سفید پوش لوگ
जिनका कोई पुरसान हाल नहीं होगा अगर ये सिलसिला ज़्यादा देर पकड़ता। फिर आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक और ईद इसमें ज़रा लोग ख़रीदारी भी ज़्यादा करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हैं साथ साथ। लेकिन वज़ीर आज़म ने यह भी बता दिया कि अगर आपने एहतियात ना किया तो फिर लॉकडाउन वापस भी हो सकता है और वापस हमें पुरानी पोजीशन पे जाना पड़ेगा। बताएं चौधरी साहब, अवाम को क्या करना चाहिए? एहतियात करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एजुकेट करें ना। अवाम को 100% एहतियात करना चाहिए, आई एग्री विद यू। लेकिन आपको ये होगा और ये नहीं होगा, और ये अगर नहीं होगा तो इस पर ये डंडा चलाया जाएगा। ये आप नहीं करना। आप कहते हैं मुझे रोजा लगा हुआ है, आप मुझे कहते हैं आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है। आपको पता नहीं मैं क्यों इस तरह लग रहा है। मैं जो बाहर के हालात देख रहा हूँ और पता कर रहा हूँ, मैं तो उसका रोना रो रहा हूँ। कभी वो आपको कल रिक्शों वालों का मैंने बताया है, आज दूसरों का पूछ लें, ना उनको राशन मिल रहा है, ना उनको कोई परेशानी हाल है। और सबसे जो आपके डार्लिंग है सिंध वाले, जिन्होंने बहुत शोर मचाया, सबसे बुरा हाल वहाँ है। और आज कहते हैं जी रिपोर्टर्स को आपने क्यों इंस्ट्रक्शन दी है कि जिलों का पता करें कि वहाँ क्या हो रहा है। और हमने तो यहाँ भी इंस्ट्रक्शन दी है, चौधरी साहब पता करें। चौधरी साहब, ये तो आपको पता है ना कि हमारा रियासती ढांचा, हुकूमती ढांचा और हमारे जो महकमे हैं उनमें कितनी सख्त है, उनमें कोई सख्त वक़्त नहीं है। अब बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत उनकी बात है कि वो बैरून मुल्क हैं, मुसीबत का शिकार हैं, वापस आना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे ये कहेंगे कि वो वापस आ भी गए तो वापस यहाँ आके क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही ओवरलोडिंग हो चुकी है और पहले जो बंदे आए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आए हैं, उनको नहीं संभाला जा रहा। तो जो दूसरे ममालिक में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बैठे हैं, वहाँ फिर सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी बेहतर हो जाएगी। जहाँ उन्होंने इतना सब्र किया, मैं कहता हूँ मज़ीद सब्र करें तो वापस जहाँ पे हैं वहीं पे उनका रोज़गार खुल जाएगा। अगर उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी तो फिर वापस जब जाएंगे तो उस वक्त सिचुएशन पता नहीं क्या होगी। लेकिन बैरून मुल्क से पाकिस्तान जो वापस आना चाहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके बारे में भी आज डिटेल डिस्कशन हुई और उसके बारे में भी बताया, सुनिए। हमारे जो बाहर तकरीबन 1.25 लाख पाकिस्तानी इस वक्त बाहर फंसे हुए हैं। मसला किधर आ रहा है? वो जब पाकिस्तान आते हैं तो उनको हमें टेस्ट करना पड़ता है। जब हम टेस्ट करते हैं और वहाँ पर क्वारंटीन में रखना पड़ता है। क्वारंटीन में हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा, क्वारंटीन भरी हुई है वहाँ, और उधर और मुश्किलात हैं। लोग घरों को जाना चाहते हैं, वो क्वारंटीन में बंद होते हैं। इसके ऊपर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सूबों से बात करें कि सेल्फ क्वारंटीन करें। उसका एक सूबों की तरफ से एक ख़दशा ये है कि अगर घर में ज़्यादा लोग हैं और वो हम उनको घर भेज देते हैं और वो बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट कर देंगे। ये जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके बारे में बताया जा रहा था। ये भी अपनी जगह हकीकत है चौधरी साहब कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्योंकि परेशान है, सारी हर जगह जाओ जहाँ है वहाँ परेशान है। सर मैं आपको 10 बस अर्ज करता हूँ साबर शाकर साहब, नथिंग पर्सनल अगेंस्ट एनी बर्ड। नहीं। आज मुझे श्रीलंका से एक पाकिस्तानी आया है, वेल टू डू, उसका वीडियो मैंने भेजी आपको। उसने कहा कि अल्लाह के वास्ते जिस मुल्क में हो वहीं बैठे रहो, यहाँ आके ना तुम होटलों का किराया दे सकते हो, ना गंदा खाना खा सकते हो, ना तुम्हारा कोई टेस्ट होना है। 4-4 दिन तुम्हें इंतजार कराते हैं, कोई टेस्ट नहीं हो रहा। उन्होंने कहा मैं तो खाता पीता आदमी हूँ, मैं होटल में ठहरा हुआ हूँ, तो उसके बावजूद मेरी हालत ये हो गई है। तो बाकी अभी वहीं अगर रह सकते हैं तो वहीं रहें, ना आए। ये मैं कह रहा हूँ कि किसी एक तरफ से मुझे आप यकीन दिला दें। आपने इस्लामाबाद का कहा है तो वो भी सुन लें। आमिर अहमद अली जो है, उनके वाले साहब बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं माशाल्लाह, और एक बड़ा अच्छे नेक नाम सईद मेहदी, उसने घर से भी सीखा है। ही इज़ ए ग्रेट, यानी उनके साथ भी बड़ा ज्यादती की नवाज शरीफ ने, उन्होंने जेलें काटी, बाद में उनको मुंह नहीं लगाया। एनीवे वो हमारा इशू नहीं है। बंदे आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ, ना आप सिस्टम इन प्लेस है, ना जो मशीनरी है जो काम करने वाली है वो ये प्रॉपरली काम कर रही है, और आवाम तो इल्ला माशा मेरे समेत कोई किसी डिसिप्लिन पर काम नहीं करना चाहता। असल मसला ये है चौधरी साहब कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप पे लागू करना पड़ेगा। एक ब्रेक जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं।
ویلکم بیک ناظرین. کیونکہ یہاں پہ ساتھ ساتھ افطاری بھی چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی چل رہا ہے. تو جناب آج مزید اچھی خبریں سنیں جی. اب آتے ہیں حماد اظہر صاحب کی طرف. انہوں نے جو کاروبار کھولے جانے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل بتائی ہے، کیونکہ اس وقت ساری پبلک جو ہے وہ سننا چاہ رہی ہے، ہر آدمی سننا چاہ رہا ہے کہ ان کے لیے کیا کیا آج آسانیوں کا سامان پیدا کیا گیا. ذرا سنیے کہ ہم مندرجہ ذیل صنعت جو ہے اس کو کھولنے جا رہے ہیں، اور اس صنعت کے ساتھ ان کی دکانیں بھی کھلیں گی جہاں جہاں مارکیٹوں میں وہ واقع ہیں. پائپ ملز جس میں پی وی سی اور سٹیل پائپس دونوں شامل ہیں، پینٹ بنانے کی فیکٹریاں، سیرامکس، سینیٹری ویئر اور ٹائلز، الیکٹریکل کیبلز اور سوئچ گیئر مینوفیکچرنگ یونٹس، سٹیل اور ایلومینیم ان کی تمام مینوفیکچرنگ یونٹس ان کو کھولا جائے گا. ہارڈ ویئر سٹورز کو بھی کھولا جائے گا پورے پاکستان میں. دیہاتوں کے اندر دکانیں ہیں ان تمام کو بھی کھولا جائے گا. جو لوکل محلوں کے اندر لوکیلٹیز کے اندر جو مارکیٹیں موجود ہیں اور ان مارکیٹوں کے اندر جو دکانیں موجود ہیں ان کو بھی کھولا جائے گا. جو دورانیہ ہے ان دکانوں کو کھولنے کا وہ 5 بجے تک ہوئے گا شام کے. صبح یہ فجر کے وقت سے شروع ہو سکتے ہیں، اور ہفتے میں 2 دن چھٹی ہوئے گی، مکمل طور پہ بندش ہوئے گی. لیکن ان 2 دنوں کے اندر بھی فارمیسیز اور ضروری اشیاء کی دکانیں اور وہ صنعت جس کا کنٹینیوس پروسیس ہے وہ ان 2 دنوں میں بھی اس کو چالو رکھنے کی اجازت ہوگی. یہ جناب آپ نے سن لیا کہ کون کون سا کاروبار کھولا جا رہا ہے. 9 مئی سے ہفتے میں 5 دن کھولا جائے گا، دکانیں کھلیں گی، لیکن 2 دن ہفتے میں کاروبار بند رہیں گے. اور وہ 2 دن کون سے ہوں گے اس کا ابھی تک انہوں نے تعین نہیں کیا، بتایا نہیں واضح طور پہ. وہ ہفتہ اتوار ہوں گے یا ورکنگ ڈیز ہوں گے، اس کا ابھی تک تعین نہیں کیا جا سکا. اب شفقت محمود صاحب یہ خوشخبری دے رہے ہیں، اور یہ خوشخبری دے رہے ہیں طلبہ و طالبات کو. آپ کو پتہ ہے کہ طلبہ و طالبات خاص طور پہ جو کام چور ہوتے ہیں، پڑھائی چور، وہ طلبہ و طالبات ان کے لیے بہت مصیبت کے دن وہ ہوتے ہیں جب امتحان ہونا ہوتا ہے. تو یہ کرونا نے اور کسی کو فائدہ دیا یا نہیں دیا، لیکن طلبہ و طالبات کو، اور خاص طور پہ 9ویں جماعت، 10ویں جماعت، 11ویں جماعت اور 12ویں جماعت، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جی. آج شفقت محمود صاحب وفاقی وزیر تعلیم ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے. انہی کی زبانی سنیے کہ 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلبہ و طالبات کو امتحان نہیں دینا پڑے گا، بلکہ وہ پروموٹ ہو جائیں گے اگلی کلاس میں. جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں 1 جون کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے. مزید 1.5 ماہ بند کرنے کا فیصلہ کیا. جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیے گئے، ملتوی نہیں کیے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں. اور 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے، اب وہ نہیں ہوں گے. اس کے بجائے پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی. تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا، جو 11ویں میں ہیں ان کا 10ویں کا رزلٹ ہوگا، اور اسی طرح 9ویں کا رزلٹ جو ہے وہ ہوگا، موجود ہوگا. سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے رزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ پروموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں گے. تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے. شاہد صاحب یہ تو سب سے زیادہ، کیونکہ جو میسیجز آتے تھے، کالز آتی تھیں، وہ طلبہ و طالبات کی آتی تھیں کہ ان کا کیا بنے گا. آج تو ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. وہ تو مل گیا نا ان کو بھی. چلو یہ 47 میں جب پاکستان مارز وجود میں آیا تھا اس وقت بھی 1 کلاس دینی پڑی تھی، 1 کلاس کی رعایت دینی پڑی تھی، بغیر امتحان کے پروموٹ کرنا پڑا تھا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی چلیں اچھی بات ہے. جو ادھر سے لوگ آئے ادھر سے چلے گئے، نہ کوئی بستہ، نہ سکول، نہ کوئی. جی ہاں. وہ سچویشن تو ہے نا اس وقت جو ماننی چاہیے. ہمارے ہاں ہی نہیں، پوری دنیا میں اس وقت قیامت آئی ہوئی ہے. اب صاحب آج آپ نے فگر نہیں دیے، پاکستان یعنی دنیا میں دیکھ لیں کہ کتنے لاکھ بندہ مر گیا. دنیا میں چوہے صاحب 38,43,187 لوگ جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہو چکے ہیں، اور دنیا بھر میں جی سوری جام باغ نہیں، یہ مریض ہیں. جام باغ کو 2,65,000. سوری، دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد ہے جی 2,65,657. تو روزے کے اثرات ہیں، اس لیے میں نے وہ غلط پڑھ دی تھی اوپر والی سلائیڈ. وہ متاثرین مریضوں کی تعداد ہے 38,43,000. امریکہ میں 75-80 ہزار ہو گیا جی. بالکل. امریکہ میں جی 12,63,000 پازیٹیو ہیں، اور اموات 74,809 ہو گئی ہیں.
روس میں 1625 ڈیتھ ہوئی ہیں، اٹلی میں 29,684 اموات ہوئی ہیں، اسپین میں اموات کی تعداد ہے 26,070 اور جرمنی میں اموات کی تعداد ہے 7,275، فرانس میں اموات ہیں 25,809 اور برطانیہ میں تعداد 30,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ کے بعد دوسرا بڑا ملک برطانیہ ہے جی۔ چین 4,600 اور ترکی میں 3,584، ایران میں 6,486، سعودی عرب میں اموات ہیں 209۔ اللہ کا شکر ہے، بہت محفوظ ہے۔ ایک اور سعودی عرب کا نام آیا تو ایک اچھی خبر بھی آپ کو دیتے چلیں کہ بیت اللہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کھولنے کے لیے جی انتظامات اب نظر آ رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ بیت اللہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی جو ہیں وہ آخری عشرے میں کھول دیے جائیں اور عام مسلمان جو نہیں جا سکتے ان پہ بھی پابندی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو فوٹیج آئی ہے ہمیں مکہ المکرمہ سے، سعودی عرب سے، یہ ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے انسانوں کو گیٹس ہیں اور یہ گیٹس جدید ترین ہیں جی، اور خاص طور پہ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ بیک وقت 25 لوگوں کا ٹمپریچر جو ہے وہ مانیٹر کر سکیں گے، اور جو سسپیکٹ ہوگا جن کا ٹمپریچر زیادہ ہوگا اور جو ریڈ الرٹ یہاں سے ریڈ لائٹ آن ہو جائے گی تو وہ نمازی حرم شریف میں نہیں جا سکیں گے، اور جن کو اس گیٹ میں اوکے کا سگنل ملے گا وہ جا سکیں گے۔ یہ جدید ترین گیٹس ہیں، ڈس انفیکٹ بھی کیا جائے گا، ٹمپریچر بھی چیک کیا جائے گا اور ادروائز بھی۔ اور یہ حرم پاک کے اندر کے مناظر ہیں، یہ کل ان کا ٹرائل ہوا ہے، ٹرائل بیسس پہ ان کو لگایا گیا تھا، اور یہ مختلف داخلی دروازوں پہ بیت اللہ کے داخلی دروازے مخصوص ہوں گے، وہیں سے لوگ آ جا سکیں گے۔ تو یہ ہے جناب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، تو کوشش کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ عمرے کی اور طواف کی برکتیں جو ہیں وہ مسلمان سمیٹ سکیں، اور یہی کچھ مسجد نبوی میں بھی ہے۔ اب آتے ہیں جناب پولیٹیکل سٹوری کی طرف، اور وہ پولیٹیکل سٹوری ہے چودھری برادران ناراض ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نیب آرڈیننس میں بھی جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، ترامیم کی جا رہی ہیں، وہ اپوزیشن کے ساتھ تو ڈسکس ہو رہا ہے لیکن حکمراں اتحاد کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا جا رہا۔ طارق بشیر چیمہ صاحب نے کل اس پہ کافی گلے شکوے کیے۔ ایک بریک پہ جانا جناب، بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید ڈیٹیلز۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ کاف کی، اور اس کے بعد نیب نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ بھی چودھری برادران صاحب کے ہی متعلق ہے۔ پہلے بلکہ میں وہ بتا دیتا ہوں، پھر کل گلے شکوے کیے تھے وہ سنواتا ہوں۔ قومی احتساب بیورو کی طرف سے یہ کہا گیا ہے جناب کہ حیران کن اور باعث تشویش ہے کہ چودھری برادران کے مبینہ مقدمات کی بنیاد پر نیب کے خلاف ایک ختم نہ ہونے والا پروپیگنڈا جاری ہے۔ چیئرمین نیب نے ان مقدمات پر تاحال نہ کوئی حتمی فیصلہ کیا اور نہ ہی کوئی حکم جاری ہوا ہے جس کے خلاف قانونی یا عدالتی چارہ جوئی کی جا سکے۔ معمول کی انکوائری تمام پرانے مقدمات میں قانون کے مطابق جاری ہے، اور ان کو غیر معینہ مدت تک الماریوں کی زینت نہیں بنایا جا سکتا۔ نیب انسداد بدعنوانی کا ایک قومی ادارہ ہے جس کا تعلق کسی سیاسی جماعت، گروہ اور فرد سے نہیں بلکہ نیب کے افسران کا تعلق صرف اور صرف ریاست پاکستان سے ہے۔ یہ جناب وضاحت فرما دی، لیکن کل طارق بشیر چیمہ صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے۔ ہم حکومت کے اتحادی ہیں، یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر ٹو ڈگ آؤٹ کہ بھائی میرے اتحادی ہیں، ان کی اگر آرم ٹویسٹنگ ہونے جا رہی ہے یا کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آرم ٹویسٹنگ کی کوئی خواہش رکھتا ہے، وہ کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے۔ ایک اتحادی ہونے کے ناطے میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے وزیر اعظم سے پوچھوں کہ بھائی یہ کون کر رہا ہے، آپ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، نیب اپنے طور پر کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے۔ جناب آپ نے جو صاحب سن لیا، ان کا گلہ شکوہ جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں، وہ نیب والے تو میں نے کل بھی آپ کو کہا کہ نیب کہتے ہیں ان کی کوئی انکوائری نہ پڑھنے گئے، نہ کوئی نوٹس بھیجا ہے،
آخری دفعہ 27 مئی 2019 کو ایک نوٹس گیا تھا جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے جی ایم سکندر, تو اس کے پہلے کوئی 2017 میں کوئی نوٹس گیا تھا, تو ابھی تک وہ ایم ایل جو ہے وہ آپ کو بتایا ہی تھا کیا نہیں, یہ پریس ریلیز میں میوچل لیگل اسسٹنس کا لیٹر گئے ہوئے ہیں باہر, وہ ان کا جواب نہیں آیا, نہ ان کو بلایا کسی نے, نہ کوئی انکوائری بند ہوئی ہے, نہ کوئی ری اوپن ہوئی ہے جی, اور نہ وہ کہتے ہیں نیب کا یہ طریقہ کار ہے. اصل میں الفت کی نئی منزل کو چلا تو باہیں ڈال کے باہوں میں, دل توڑ کے جانے والے دیکھ کے چل, ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. تو یہ نالا ہو گئے ہوئے ہیں فضل الرحمان کے واقعات کے بعد, اور یہ سافٹ پیڈلنگ کر رہے ہیں نواز لیگ کے ساتھ, اور یہ جو انہوں نے ریٹ بھی کی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤں میں آپ کو, جی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ نواز لیگ کے ساتھ ان کا بالکل آواز اونچی ذرا کرائے, نواز لیگ کے ساتھ ان کا کچھ نہیں ہونا جی. شریف فیملی کے ساتھ چودھری برادران کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اتفاق اتحاد ہو جائے, کیونکہ چودھری برادران شریف فیملی سے اتنے ڈسے ہوئے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, اس لیے یہ صرف باتیں کی جاتی ہیں, ان کا کوئی آپس میں مکمکا نہیں ہونا. اور اگلی بات طارق بشیر چیمہ صاحب نے ایک اور کہی, وہ بھی سن لیں. مجھے تو سمجھ نہیں لگتی یہاں پرائم منسٹر صاحب کی نظر میں اپنی افادیت کھو چکے ہیں, انہیں ہماری ضرورت ہی نہیں, شاید یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ انہیں ہماری ضرورت ہی نہ رہی ہو. ابھی تک ہم سے نیب آرڈیننس کے اوپر مشاورت نہیں کی ایز آف ٹوڈے, ایز آف دس ٹائم. اپوزیشن سے ہو رہی ہے لیکن مین اتحادی سے نہیں, ہمارے سے نہیں ہو رہی ابھی تک. اگر کسی نے کیا تو ہمیں بتا دیں کہ یہ ہم فلاں آدمی گیا تھا میٹنگ کرنے, اور آپ سے میٹنگ کر کے یا ہماری قیادت سے میٹنگ کر کے آئی ایم دی پارلیمنٹری لیڈر ہے, کسی نے ہم سے نہیں بات کی, کسی نے ہماری قیادت سے بات نہیں کی. دیکھیں یہی چیزیں جو ہیں یہ اب ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ شاید اب ہماری اہمیت افادیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے, اب ہماری ضرورت باقی نہیں رہی. چوہے صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہماری ضرورت نہیں رہی؟ وہ نون لیگ فارورڈ وہ والی بات تو نہیں ہے. یہ نہیں, اوہو ایک سیکنڈ ذرا میری بات سن لیں مہربانی جی. یہ کل بھی اب یہ دیکھو نا اس ریٹ کو انہوں نے کہا نیب جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے, وہ سر کھوتی کب کر رہی ہے, یعنی ان کا کیا کام ہے پولیٹیکل انجینئرنگ تھے. یہ وہ چارج ہے جو مخالف لگا رہے ہیں, اور آپ وزیر بنے ہوئے ہیں, آپ سپیکر بنے ہوئے ہیں, آپ عہدے لیے ہوئے ہیں, آپ کے لوگ اسمبلیوں میں ان کے ساتھ الیکشن لڑ کے ساتھ مل کے آئے ہوئے ہیں, اور ان کے اوپر ہی چارجز لگا رہے ہیں. وہ مخالف جو کہہ رہے ہیں وہی آپ زبان بول رہے ہیں. نواز لیگ کے ساتھ ان کا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, جو یہ انہوں نے ریٹ کی ہے ہائی کورٹ میں, اور یہ بیانات جو ہیں یہ تقویت دے رہے ہیں مخالفوں کو. اور نیب کے قوانین سے کون خائف ہے؟ جو لوٹ مار میں ہے, جو چوری میں ہے, جو ڈاکے میں ہے. صابر شاکر کو کیا فرق پڑتا ہے کہ نیب جو ہے وہ 15 دن میں کیس کا فیصلہ کر کے بندے کو الٹا دے اور اسے رقم. آپ کو تھا 1200 ارب روپے کے کیسز اس وقت مختلف عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس سے بڑی خبر چودھری صاحبان, اس سے بڑی خبر سنیں, اس سے بڑی خبر. شہباز شریف صاحب اپنے ملک کہتے ہیں جی جا رہے ہیں اور ان کو جانا چاہیے. شاہد خاقان عباسی صاحب کیا فرماتے ہیں, ذرا سنیں. شہباز شریف بیرون ملک جا سکتے ہیں, ان کا حق ہے, یہ ہر پاکستانی کا حق ہے, جہاں مرضی سفر کرے. تو انہوں نے جانا ہو تو ضرور جائیں گے. یہ مریم بی بی کا پیغام ہے یا کس کی طرف سے پیغام دیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے شہباز صاحب؟ یہ ان کا اپنا بھی ہے اور ان کے بندوں نے جو دیا پیغام. بال دوسرا یہ ہے کہ چوہی صاحب, طارق چیمہ صاحب بھی انہوں نے کہا جی اب ہماری اہمیت یا ضرورت نہیں رہی. بھائی یہ ہر ایک بندے کی ایک ایم این اے کی ضرورت ہے, ایک ایم پی اے کی ضرورت ہے. تو چوہے صاحب بات تو دیکھیں نا, بات تو صحیح ہے نا چوہے صاحب کہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, نون لیگ کے ساتھ چل رہی ہے, اپوزیشن کے ساتھ چل رہی ہے, تو اگر کاف لیگ یا ایم کیو ایم یا جی ڈی اے اتحادی ہیں جو حکومت کے, ووٹ تو انہوں نے بھی دینا ہے, اور اب وہ حکمراں اتحاد میں شامل ہیں, تو ان کو کیوں نہیں پھر آن بورڈ کیا جا رہا جی؟ ان سے بات تو کرنی چاہیے. یہ تو پھر ایسے ہی ہے. صابر شاکر صاحب کے ریانہ غلام سے گھر سے میں نکلنے لگا تو چوہی صاحب آج تھی پروگرام کی ڈسکس کرنا, میرے نہ مشورہ کیتا ہی نہیں. اور بھائی جو آپ ساتھ بیٹھے ہوئے کیبنٹ میں, کوئی حکومت نام کی شے ہی نہیں ہے جس کا کیبنٹ میں فیصلہ نہیں ہوتا. چوہی صاحب دیکھیں میری بات سنیں, اب پنجاب میں ایک گورنر ہاؤس ہے, ایک سی ایم ہاؤس ہے. اگر کل کو
گورنر ہاؤس کو یہ اگنور کرنا شروع کر دیں اور چودھری سرور صاحب کو کوئی ٹائم نہ دیں اور ان کو ویٹیج نہ دیں تو غلط بات ہے نا یہ؟ بھائی جو ویٹیج ان کی ہے وہ دینی چاہیے. تو بس پھر یہ باتیں ہیں نا کہ نہیں جی آپ بتا نہیں رہے. لیکن آپ کو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ اس ملک میں لوٹ مار کے خلاف سٹرونگ ایکشن نہیں لیتے، آج سپریم کورٹ نے کہا یہ عدالتی نظام بیٹھ چکا ہے، تو پھر وہ دیکھ لے. تو بات تو صحیح ہے صاحب، ہمارے یہاں سسٹم تو ایسا ہی ہے. ٹائم ختم ہو گیا ناظرین، یہ تھا ہفتے کا آخری پروگرام. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.